ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وعلى آلهما وأصحابهما وذرياتهما وأهل بيتهما أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدهم نظر إلى أقدامه فأبصرنا قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن على رؤوسنا ونحن في الغار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. مرشدین اکرام، کارکنان مجلس، حاضرین و سامعین، قوم کے نوجوان، نوجوان سے وہ مراد ہیں جن کا ایمان جواہ ہے. اگر انسان کتنا بھی ضعیف کیوں نہ ہو جائے، ہاتھیں وزن چیز کو اٹھا نہ سکیں، پیر دور اسے لے جا نہ سکیں، نظریں اسے دور کا دکھا نہ سکیں، اگر ایمان جواں ہے تو اس کی ذات بھی جواں ہوتی ہے. اگر جواں ہے، وزن چیز اٹھا بھی سکتا ہے، پیر دور بھی لے جا سکتے ہیں، نظر دور بھی کا بھی دکھا سکتی ہے، مگر ایمان کمزور ہو گیا ہے تو اس کی ذات بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو جن کا ایمان جواں ہے ان سے مخاطب ہوں. مبدأ تخلیق کائنات تاحال ہر زمانے کی بھٹکی ہوئی امت ایسی شخصیات کی تمنا و آرزو رکھتی ہے جو ان کے دلوں میں ضلالت اور گمراہی سے جو بجھے ہوئے چراغ ہیں ان کو پھر سے روشن اور منور کریں. وہ ایسی شخصیات کی آرزو و تمنا رکھتے ہیں جن سے ان کے شکستہ دلوں کے تپتے صحراؤں میں خوشی اور مسرتوں کے پھر سے بلبلے پھوٹ اٹھے. وہ ایسی شخصیات کی آرزو و تمنا رکھتے ہیں. جب کوئی قوم ایسی تمنا و آرزو رکھتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بے کران جوش میں آ جاتی ہے اور ایسی شخصیات کو وجود میں لاتی ہے جن کے رخسار سے عشق الہی نمایاں ہوتا ہے، جن کے رخسار سے عشق الہی جھلکنے لگتا ہے. ایسے شخصیات کو وجود میں لا لیتی ہیں اور ان کی ہر ایک ادا پر عظمتیں قربان ہو جاتی ہیں. ایسی شخصیتیں جب اللہ تبارک تعالیٰ وجود میں لا لیتا ہے جن کی شان ایسی ہوتی ہے کہ جن کے نام پر بھی مٹنے کو لوگ قابل فخر سمجھتے ہیں.
ان کی ہر ایک ادا لوگوں کو لبھانے لگتی ہے، ان کی ہر ایک ادا اللہ کو پیاری ہوتی ہے۔ ایسی شخصیات جب وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کی مہکتے پھولوں سے دور ہو جانا دل کو ویرانے کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ ان کی یادیں تنہائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ان کا ذکر ہمارے ایمان کو جگا دیتا ہے۔ تو ایسی شخصیتیں انبیاء ہوتی ہیں یا پھر ملحق انبیاء ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتی ہیں اور ملحق بالانبیاء یعنی امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ایسی شخصیتوں کو وجود میں لانا، ان کی بعثت کی وجہ کیا تھی، مقصود کیا تھا خدا تبارک تعالیٰ کا؟ تو اس کا ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ اس لیے ان کو وجود میں لایا تاکہ ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو، ہمارے نفسوں کو پاکی حاصل ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی، ان کی بعثت فرمائی۔ تو یہ وجہ تھی بعثت کی۔ تو اب اس کا دلیل کہاں سے لائیں؟ تو قرآن مجید میں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اپنے آل میں آنے کی جب دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا ربنا وبعث فیہم، اے اللہ بھیج ان میں رسولاً، ایسے رسول کو، منہم انہی میں سے ہو، وہ جدا نہ ہو، آسمان سے ملائکہ جس طرح اتر جاتے ہیں ایسے نہ اتریں، اور آسمان سے تو ڈائریکٹ چاہے تو نور کو نازل کر سکتا ہے لیکن ایسا بھی نازل نہ کرنا، بلکہ وہ جس طرح وہ لوگ دنیا میں تشریف لائے ہیں اسی طرح انہیں بھی دنیا میں بھیج۔ وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، تیری آیتوں کو پڑھ کے سنائے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلائے، پھر اس کے بعد یزکیہم انک انت العلیم الحکیم، اور انہیں پاک کرے، ان کے نفوس کو پاک کریں، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ مقصد تھا۔ اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا آپ میں رسولاً، ایسے رسول کو، تتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کو پڑھ کے سناتا ہے، یزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، یعلمکم الکتاب والحکمہ، میری حکمت کی والی کتاب تمہیں سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں تمہیں سکھاتا ہے۔ تو پہلے آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تزکیہ نفوس کے بارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وہ آخری میں دعا کی تھی کہ وہ آئے اور لوگوں کے نفوس کو پاک کریں۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے رسول کو بھیجا تو پہلے تزکیہ نفوس کے حروف کو پہلے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلوب جو ہوتا ہے کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں جو بھی چیز ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو شروع اور آخر میں لا کر یہ بات بتلا دی گئی کہ یہ انبیاء کا آنے کا مقصد، مہدی موعود علیہ السلام کا آنے کا مقصد نفوس کا تزکیہ تھا، تمہارے نفسوں کو پاک کرنا تھا، ہمارے نفسوں کو پاک کرنا تھا۔ یہ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے وہ انبیاء علیہ السلام آئے، مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیے، کوئی جب اسکیم ہوتی ہے تو جو سب سے آخری میں چیز جو حاصل ہونے والی ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ دوڑتے ہوئے چلے آئیں۔ تو اسی طرح آیت میں پہلے تزکیہ نفوس کا اللہ نے پہلا ذکر فرمایا، حالانکہ نتیجتاً وہ آخری میں حاصل ہوتی ہے، ارادتاً پہلے ہوتی ہے، آخری میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی گھر کا اسٹرکچر بناتے ہیں تو ارادہ کیا ہوتا ہے؟ استراحت، سکون، اطمینان۔ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ ارادتاً تو وہ حاصل ہوتا ہے مگر نتیجتاً گھر بنانے کے بعد انہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا تذکرہ بھی اللہ نے پہلے بھی فرمایا، آخری میں بھی فرمایا، کیونکہ ان آنے کا مقصد انبیاء کا اور مہدی موعود علیہ السلام کا آنے کا مقصد نفوس کا تزکیہ تھا۔ اور نفوس کا تزکیہ کس لیے؟ سب سے بڑی بات یہاں پر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ نفوس کا تزکیہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب تک نفوس کا تزکیہ نہ ہو اللہ سے بندہ مل نہیں سکتا،
اور یہ جو انبیاء اور مہدی موعود علیہ السلام آئے ہیں بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں. تو بندوں کو خدا سے ملانا ہے تو پہلے نفوس کا تزکیہ ضروری ہے, پاک کرنا ضروری ہے. آپ کوئی مجموعے میں بھی جائیں, اگر آپ نہا دھو کر نہ جائیں, خوشبو لگا کر نہ جائیں, آپ کے اندر اگر بدبو آ رہی ہے تو کوئی آپ کے بازو بیٹھنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ بدبو آ رہی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی گنہگار بندوں کو پسند نہیں کرتا, اس لیے کہا میرے حبیب بندوں تم جاؤ ان کو پاک کرو, بعد میں میرے پاس انہیں لے کر آنا. تو مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, لوگوں کو پاک کیا. اور دیکھیے پاک کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. جب انسان کا نفوس پاک ہو جاتے ہیں تو ان کے متعلق, نفوس جن کے پاک ہوتے ہیں ان کے متعلق صرف انہی سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. اب یہ نفس مطمئنہ حاصل کسے ہوتا ہے؟ اب یہ نفس مطمئنہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ کس کے اندر نفس مطمئنہ آ جاتا ہے؟ تو سامعین اکرام, یہ نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں جو صفات رذیلہ سے پاک ہو, برے خواہشات سے پاک ہو. اب سوال ہوا یہ صفات رذیلہ کب خالی ہوں گے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات عالیہ کے فیض سے جب بہرہ ور ہو جاتا ہے بندہ, تب جا کر وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے. اب یہ صفات عالیہ کب حاصل ہوں گے؟ تو کہا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, تمہارے صفات عالیہ تمہیں مل جائیں. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے تو بات آئی صحبت پہ. صحبت اختیار کرنے سے تمہارے نفوس عالیہ بن جائیں گے. جیسے کہ دیکھیے کوئی مٹی جو ہوتی ہے, نرم مٹی سے آپ جیسا چاہے مجسمہ بنا سکتے ہیں, لیکن سخت مٹی جب ہو جائے تو آپ اسے مجسمہ نہیں بنا سکتے. تو اللہ والے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, امام مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے, لا کر لوگوں کے جسم کو, لوگوں کے نفوس کو نرم مٹی بنانے لگے. کیونکہ اب راضی با رضا کرنا تھا بندوں کو کہ اب دیکھو اللہ جو چاہتا ہے تم آسانی سے اسے جیسے چاہے بناتے چلے جاؤ گے. تو آنے کا مقصد نفوس کا پاک کرنا تھا. تو آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے لوگوں کے نفوس کو پاک کیا, لوگوں کو نفوس کو نرم مٹی بنائی تاکہ خدا جیسا چاہتا ہے ویسا انسان بنتا چلے جائے. تو اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اب صاحب نبوت کو دیکھیں, صاحب ولایت کو دیکھیں, اب ان کے اصحاب کی شان کیا ہوگی. پہلے تو صاحب نبوت کو دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی شان ایسی کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو اب دیکھیے صاحب ولایت کی کیا شان ہے. صاحب ولایت کی شان ہم کیا بیان کر سکیں گے, ان کی رفعت کیا بیان کر سکیں گے, ان کی شان کیا بیان کر سکیں گے, ان کی عظمت کیا بیان کر سکیں گے, جن کے دیکھ کر, جن کے صرف ایک کلمہ سن کر حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی بے ہوش ہو گئے ہوں. جن کی شان ہم کیا بیان کر سکیں گے, ایسے لوگوں کی شان ہم کیا بیان کر سکیں گے, اللہ کے ایسے محبوب بندوں کی شان ہم کیا بیان کر سکیں گے, جن کو بس ایک نظر میں دیکھ کر, جن کو دیکھ کر بندگی میاں سید خن میر نے خدا کا دیدار کر لیا ہو. ایسی ہستی کی ہم کیا شان بیان کر سکیں گے, ایسی ذات کی ہم کیا شان بیان کر سکیں گے, جن کے بس قرآن کے بیان کو سن کر حضرت بندگی میاں سید میں شاہ نعمت, حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام عہدوں کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہو, آپ کے قدموں میں آ کر پڑ گئے ہوں. ان کی شان ہم کیا بیان کر سکیں گے, ان کی شان ہم کیا بیان کر سکیں گے, جن کے ساتھ جب حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے طواف کرنے کے لیے جب پہنچے تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا آپ پہلے بھی کعبے کے طواف کے لیے آئے تھے, حج کے لیے آئے تھے, اب بتائیے پہلے اور اب میں فرق کیا ہے. تو آپ نے فرمایا پہلے صرف کعبہ دیکھتا تھا, آج صاحب کعبہ کو بھی ساتھ میں دیکھ رہا. اور کہتے ہیں کہ پہلے کعبے کا طواف کرتے تھے, آج کعبہ صاحب کعبہ کا طواف کرتا دیکھ رہا ہوں. تو اب ہم ان کی شان ہم کیا بیان کر سکیں گے. پھر دیکھیے حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کے دوران جہاں پر ٹینٹ لگاتے تھے وہاں پر جا کر آپ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے, اور آپ وہاں پر بیٹھا نہیں جاتا تھا, آپ کو وہاں پر بیٹھنے کے لیے اتنی قوت نہیں تھی. تو آ کر کہنے لگے تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی جگہ پر اللہ کا نور برستا ہے, تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں, استطاعت نہیں کہ تم خدا کا نور ضبط کر سکو. ہم اس کی ذات کیا, ہم ان کی شان کیا بیان کر سکیں.
تو یہ ہوتے ہیں صاحب نبوت اور یہ ہوتے ہیں صاحب ولایت. تو صاحب نبوت کی بھی شان, صاحب ولایت کی بھی شان. اب سوچو ان کی صحبت میں رہنے والوں کی کیا شان ہو سکتی ہے. صاحب نبوت میں جو جاتے ہیں بہت سارے فیض حاصل کرتے ہیں. اسی طرح صاحب ولایت میں جو ان کی خدمت میں جاتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتے ہیں, وہ بھی بڑے فیض حاصل کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھنے لگتے ہیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے صبح کیسا کی, آپ کی صبح کیسا ہوئی. تو آپ نے فرمایا اصبحت مومنا حقا, میں نے آج صحیح مومن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. آج میری صبح صحیح مومن کے ساتھ ہوئی ہے, یہ صحیح ایمان کے ساتھ ہوئی ہے, صحیح اللہ پر آج میرا ایمان ہے. تو آپ نے فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو فانظر ما تقول, دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو. ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے. تو آپ نے فرمایا, حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب میں صبح کرتا تھا تو وہ ایمان کے ساتھ, کیا پہلے ان کا صبح ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی, ان کی ایمان کے ساتھ صبح نہیں ہوتی تھی, ان کی بھی پہلے صبح کے ساتھ ایمان ہوتی تھی, ایمان کے ساتھ صبح ہوتی تھی. لیکن اب یہ ہے, اب یہ ماحول ہے کہ آج میں نے جو صبح کی ہے, میرا نفس دنیا کے خواہشات سے دور ہو چکا ہے, اس لیے آج میں نے پورے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے. دنیا کی خواہشات اور وما فیہا جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے میرا نفس دور ہو چکا ہے. صبح جب ہوتی ہے تو صبح بڑی پیاس میں رہتا ہوں کہ کب خدا کا دیدار ہو جائے. جب رات ہوتی ہے تو وہ پیاس کو بجھا لیتا ہوں. اسی طرح میں بھی اپنی پیاس کو بجھا لوں گا. تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا بصرتا فلزم, اے حارثہ بن نعمان آپ نے حق دیکھا ہے اور اس پر ثابت قدم رہے. حضرت حارثہ بن نعمان نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایمان کے ساتھ آج صبح اس لیے کی کیونکہ میں نے نفس کو, میرا نفس خدا کے تابع ہو چکا ہے. اب میری کوئی خواہشات نہیں ہے, کوئی آرزو نہیں ہے, کوئی جستجو نہیں ہے تو بس ایک آرزو ہے تو بس ایک جستجو ہے کہ کیسے خدا کا دیدار ہو جائے, کیسے خدا کو پالوں. اسی لیے آج میرا جو دن ہوا ہے, آج میری صبح ہے, وہ ایمان کے ساتھ ہوئی. تو یہ صحبت میں رہنے سے فائز پاتے ہیں. جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تھے تو ایمان نہ تھا, ایسی صفات نہ تھے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا شروع کر دیے تو یہ اعلیٰ مقام پر پہنچنے لگ گئے. اسی طرح صاحب ولایت, ان کی صحبت میں رہنے والوں کا عالم, ان کے فیض سے بہراور ہونے کا عالم, وہ ذات جو ولایت کے فیض پا رہی ہو اور وہ بھی بچپن سے فیض پاتے آ رہی ہو, تو ان کا کیا عالم ہوگا. حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی, آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اتنا فیض پا چکی تھی کہ آپ کو بس صرف اللہ پر توکل تھا, کسی چیز پر توکل نہیں, کسی پر بھروسہ نہیں ہے تو خدا کی ذات پہ بھروسہ. صاحب ولایت کی پہلے صاحب نبوت کی طرف چلیں, پھر اس کے بعد صاحب ولایت کی طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا. اصحاب نبوت میں چلیں. اصحاب نبوت میں حضرت ایک صحابی ہیں جو جہاد کے لیے نکلے تھے, جہاد کے لیے جا رہے تھے, راستے میں نالا آ گیا. اب نالا پار کرنا ہے, دریا پار کرنا ہے. جب دریا پار کریں گے تو لوگوں سے جہاد ہوگا, کفار سے جہاد ہوگا, مشرکین سے جہاد ہوگا. اب نالا آ چکا ہے, نالے کو پار کریں گے تو گھوڑے یہاں پر چھوڑنے ہوں گے, سامان یہاں پر چھوڑنا ہوگا. نالا پار کرنا ہے تو پار کریں تو کیسے کریں, یہ بات آ چکی تھی. تو آپ نے یہ ارادہ کیا, اب یہ امید رکھ لی, اللہ پر بھروسہ کیا. نستعین باللہ ونتوکل علیہ, آپ نے کہا ہم اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں.
ہیں حسب اللہ، ہم اللہ پر امید رکھنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، اللہ سے گمان رکھنے والے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے حق کے لیے کرتا ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کہتے ہوئے آپ اپنے گھوڑوں کو لے کر دریا پر دوڑانے لگتے ہیں. دریا سے دوڑتے ہوئے دریا جا کر زمین بن گئی تھی ان ایمان والوں کے لیے. اب وہ دریا سے پار ہو کر جا کر لوگوں کے کفار کے سامنے جیسے ہی ٹھہرتے ہیں تو کفار دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ چلو بھاگو، دیو آ گئے ہیں، بھگوان آ گئے ہیں، سمجھ کر بھاگ جاتے ہیں. تو دیکھیے ایمان، بھروسہ اللہ پر ایسا کہ ہمیں دریا نہیں ڈبا سکتی، پانی ہمیں ڈبا نہیں سکتا جب خدا پر بھروسہ ہو جائے. تو اب خدا پر بھروسہ کس طرح ہوتا ہے دیکھیے. یہ تھا اصحاب نبوت کی بات. اب اصحاب ولایت کی طرف چلیں. حضرت بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نستعینو پہ کس طرح عمل کرتے تھے. ہم تو صبح و شام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے رہتے ہیں. ہم ہر نماز میں بغیر سورہ فاتحہ کے تو نماز نہیں ہوتی، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مگر ہم کہتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے، عمل ہرگز بھی نہیں کرتے. تیری عبادت تو کرتے ہیں مگر تجھ سے مدد مانگنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں سے جا کر مدد مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. مگر اصحاب ولایت کا عالم تو دیکھو، اصحاب ولایت کا عمل تو دیکھو. یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر آپ کا عمل تھا. نستعینو، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. حضرت بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو قید کر دیا گیا، آپ کو جب جیل میں رکھ دیا گیا، آپ کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، تو آ کر بندگی میں سید خنمیر پوچھنے لگے اجازت ہو تو ہم لشکر لائیں گے اور لا کر آپ کو یہاں سے لے کر جائیں گے. تو آپ نے فرمایا خدا مجھے یہاں لایا ہے تو خدا لے کر جائے گا. یہ قرآن مجید کی ہر آیت پر عمل ہوتا ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں، دیکھو عمل اس طرح ہوا کرتا ہے. اصحاب ولایت کا عمل دیکھیں. پھر لوگ آ کر محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو حال کیسا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا حال نہ پوچھو، اگر میں کہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو خدا کی بارگاہ میں شکایت ہوگی، اگر میں کہوں کہ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میرا حال ہی نہ پوچھو، میرے حال پر مجھے چھوڑ دو. تو یہ عمل ہوتا ہے اصحاب ولایت کا، یہ شان ہوتی ہے اصحاب ولایت کی. حضرت بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، دیکھیے اصحاب ولایت کس طرح ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹو الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی با رضا ہو کر راضی بھی ہو جاؤ اللہ جو تمہیں دے، اور تم اس سے راضی ہو جاؤ. جب تم اس سے راضی ہو جاؤ گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. جب تم اس کے لیے فنا ہو جاؤ گے تو وہ تم میں ایسی ایسی صفاتیں بھر دے گا، ایسی ایسی تمہارے مقامات پر پہنچا دے گا کہ آپ تم تصور نہیں کر سکتے. تو ایسے مقام پر پہنچنا ہوگا. تو کیسے؟ پہلے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم راضی با رضا ہو کر خدا کے پاس لوٹو. تو اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ نفس مطمئنہ ہو گیا، راضی با رضا ہو گئے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. یا تخصیص لایا گیا، یا تخصیص لا کر بتایا گیا کہ میرے محبوب بندوں میں پہلے داخل ہونا ہوگا. میرے محبوب بندوں میں داخل ہو جاؤ. جب میرے محبوب بندوں میں داخل ہوگے فادخلی جنتی، جب جا کے تمہیں جنت نصیب ہوگی. تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں جنت سے مطلب ہے، ہمیں جنت ہے، جنت اور تم سے کیا مطلب. یہ شعر بڑا کہتے ہیں وہ باہر والے کہ ہم تم سے اور جنت سے کیا مطلب، چل دور ہو. وہ بڑی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے تم جنت چاہتے ہو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے محبوب بندوں میں داخل ہو جاؤ. میرے محبوب بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی موعود علیہ السلام. وہ محبوب بندوں میں داخل ہوگے تو جب جا کر جنت میں داخل ہوگے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ کی نظر مہدی موعود علیہ السلام کی نظر پر پڑتی ہے تو آپ کہنے لگتے ہیں پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں، بندے نے مہدی کو نہیں خدا کو دیکھا. تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ہو سو خدا کو دیکھے. تو اب اعتراض یہاں پر یہ آتا ہے کہ بھلا کیسے؟ تو دیکھیے جب تک قلم سے سیاہی جدا ہوتی ہے، انک،
جب وہ حرف بنتی ہے تو اس کو اب سیاہی نہیں کہتے، حرف بن جاتا ہے۔ قلم سے جب انک نکلتی ہے باہر تو وہ حرف بن جاتے ہیں۔ پھر اگر وہی سیاہی وہی انک اگر قلم میں پھر سے ڈال دیں تو پھر سے انک بن جاتی ہے۔ ڈالنا مشکل ہے لیکن بعض لوگ ڈال سکتے ہیں۔ اسی کو ترک دنیا کہتے ہیں، اسی کو اپنے آپ کو فنا کہتے ہیں، خدا کی ذات میں خدا اپنے آپ کو فنا کرنا کہتے ہیں، خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرنا۔ دیکھیے کلمہ جب تک انک میں سے نہ نکلا تھا، پین میں سے نہ نکلا تھا، کلمہ نہ نکلا تھا، کلمہ نہ بنا تھا، حرف نہ بنا تھا، جب وہ پھر سے پین میں داخل ہو گیا تو انک بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندے سے اللہ سے بندہ جدا ہوتا ہے تو وہ بندہ کہلاتا ہے۔ اگر وہی بندہ پھر واپس خدا میں فنا ہو جائے تو اب اسے بندہ نہیں کہتے۔ تو یہی تعلیم ہم تمام کو مہدویت میں دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دو۔ کرنا تو مشکل کام ہے، اگر حروف بن جانے کے بعد وہ انک کو پھر سے پین میں ڈالنا بڑا مشکل کا کام ہے، تو اسی طرح اپنے آپ کو بھی اللہ کی ذات میں فنا کرنا بڑا مشکل کا کام ہے۔ تو یہ تھے حضرت بندگی میاں سید خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چلیے اس کے آگے صحبت کی کیا شان ہوتی ہے، صحبت میں رہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چراغ ہے، بڑا خوبصورت ہے اور تیل بھی بڑا ہے، مگر اس کا لو جلا ہوا نہ ہو تو بیکار ہوتا ہے، وہ روشن نہیں کر سکتا۔ کتنا ہی اچھا آپ کے پاس علم اسی طرح کیوں نہ ہو، اگر آپ عالم حق ہیں مگر بالغ حق کے پاس اگر نہ پہنچیں گے تو آپ کا عالم حق ہونا بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ آ جائے، درس نظامی پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، اگر آپ بالغ حق کے پاس نہ پہنچیں گے تو آپ کا یہ عالم حق ہونا بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ چراغ جو ہے عالم حق ہونا، اس میں تیل بڑا ہے، علم بڑا ہے، بڑا خوبصورت چراغ ہے۔ اگر وہ بالغ حق چراغ کے پاس جا کر وہ چراغ سے اگر اپنی لو کو نہ جلائیں گے تو آپ دوسرے لوگوں کو روشن نہیں کر سکیں۔ تو یہ صحبت کی شان ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار، ہم نے دیکھا کہ کفار ہمارے سر سے گزر رہے ہیں، ہم اس وقت غار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حالیہ ہے، ہم اس حال میں اس وقت میں غار میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ کفار ہمارے سروں پر سے گزر رہے ہیں۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدمه ابصرنا، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدم کی طرف دیکھ لے، ابصرنا، وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین، اے ابو بکر تم ان دونوں کے متعلق کیا گمان رکھتے ہو، کیا سوچتے ہو جن کا تیسرا خدا ہو، جن کا تیسرا خدا ہو، ان دونوں کو کیا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا کوئی انہیں ضرر پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو دیکھیے اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کس طرح لا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا لا تحزن، آپ رنجیدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ساتھ میں رہنے کی وجہ سے، ان کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں کر دیا۔ تو یہ شان، یہ عظمت ہوتی ہے صحبت کی۔ اس کے آگے چلیے، حضرت بندگی میاں سید خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے سنا، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان ایسی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اعتام امام النام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ان کے ساتھ رہنے سے اتنا فیض حاصل کر چکے تھے، اتنا فیض حاصل کر چکے تھے کہ جب آ کر ان کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو فلاں کے پاس دے دیں، تو وہ فلاں کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی کر دیں، تو ان کے گھر میں، وہ جن کے گھر میں کہنے کی شادی کرنے کے لیے درخواست کر رہے تھے وہ پیسے والے تھے، تو آپ نے فرمایا میں میری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروں گا جس کے بدن پر 3 پیوند لگے ہوئے ہوں، پیبند والے کپڑے جو پہنتا ہے، پیبند والے جو کپڑے پہنتا ہے، میں اس کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کروں۔
تو یہ صحبت سے فیض پانے والے ذات ہوتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کی بڑی شان ہے، ہر ایک کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے، دیکھیے اللہ فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي جنتی، جب جا کر تم جنت میں داخل ہوگے تو ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا ہے، ان کے مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، ان کی صحبت سے صحبت میں رہنے والے، پھر ان کی صحبت سے صحبت میں رہنے والے، پھر ان سے فیض پانے والے، پھر ان سے فیض پانے والے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اگر تم اختیار کرو گے، مرشدین کی صحبت میں اگر تم آج کے ماحول سے دیکھیں تو اختیار کرو گے صحبت، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں بعد میں آتی ہے، پہلے جنت والوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، پہلے مقدم کس کو رکھا؟ پہلے صاحب جنت کو رکھا، یعنی جنت والوں کو رکھا، پھر مؤخر کر کے جنت کو لایا، تاخیر کے ساتھ جنت کا ذکر کیا، کہا کہ جنت بڑی چیز نہیں ہے، جنت کے رہنے والے بڑے ہیں، تمہیں دنیا میں ہی جنت والے مل رہے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی سنگت میں رہو تو آسانی سے تم جنت میں داخل ہو سکو گے۔ تو ایسی لوگوں کی سنگت اختیار کرو، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، اور یہ نہ دیکھیں کہ کوئی مرشد بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے کے لیے جو دروازے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بڑے نہیں دیکھا جاتے۔ جو بھی راستہ ملتا ہے، جو بھی سیدھا راستہ جنت کی طرف ملتا ہے، اللہ کی طرف ملتا ہے، وہ راستے سے چلے جانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، راضی برضا ہونا ہوگا، پھر اس کے بعد مرشدین کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد جا کر اللہ ملے گا، جنت ملے گی، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اور کثرت کے ساتھ توبہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے نفوس کو پاک کرنے کے لیے، نفس مطمئنہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، کثرت کے ساتھ رونا ہوگا، کیونکہ دمعۃ المعاصی، گنہگار کے آنسو، تطفی غضب الربی، کہ اللہ کے رب کو، وہ اللہ کا جو غضب ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ گنہگار کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ تو جو توبہ ہوتی ہے وہ ایسی نہ ہو کہ بس توبہ کر دیے اور پھر گناہ شروع کر دیے، توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ پھر اس کے بعد گناہ نہ ہو، توبہ کر دیں، توبہ کر لینے کے بعد نفس مطمئنہ بنیں گے، نفس مطمئنہ کے بعد مرشدین کی صحبت اختیار کریں۔ اب دیکھیے دمعۃ المعاصی کہا گیا، دمعۃ الکافر نہیں کہا گیا، کافر کے آنسو نہیں، بلکہ جن کا ایمان ہوتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے آنسوں سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، کافر کے آنسوں سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کیا شیطان نہیں رویا تھا؟ شیطان بھی بڑا رویا تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو بڑا رویا، اللہ کا غضب تب ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دمعۃ الکافر تھے۔ دمعۃ المعاصی، پہلے ایمان آئے، پھر بعد میں تمہارے ایمان کے بعد اگر تم گناہ کرو گے تو دمعۃ المعاصی ہو جائے گے، تمہارے گنہگار کے آنسو بنیں گے۔ تو جب گنہگار کے آنسو ہوتے ہیں تو اللہ کے گنہگار کے آنسوں سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اصحاب ولایت کی شان عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سیدنا المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ پوری مہدی موعود السلام کی شان اقدس میں 5 اشعار پیش کریں۔ دنیا کی محبت کو دل سے ہی جدا کرنا، ہر وقت دل و جان سے تم یاد خدا کرنا۔ دنیا کی محبت کو دل سے ہی جدا کرنا، ہر وقت دل و جان سے تم یاد خدا کرنا۔ مہدی نے سکھایا ہے دنیا سے کرو دوری، مہدی نے سکھایا ہے دنیا سے کرو دوری، موت آنے سے پہلے تم خود
اپنی جلا کرنا، ہر وقت دل و جان سے تم یاد خدا کرنا. شعر پیش کرتا ہوں. طالب ہو خدا کے تو پھر خود کو مٹا ڈالو. طالب ہو خدا کے تو پھر خود کو مٹا ڈالو، اور آٹھوں پہر میں پھر تم ذکر خدا کرنا. دنیا کی محبت کو مقطع سماعت فرمائیے. خاموش عبادت کا کیا خوب مزہ ہوگا، خاموش عبادت کا کیا خوب مزہ ہوگا، گر پاؤ سعید یہ پل پھر شکر خدا کرنا. دنیا کی محبت کو دل سے ہی جدا کرنا، ہر وقت دل و جان سے تم یاد خدا کرنا. شکریہ، جزاک اللہ.